ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اب میں آپ کو چند باتیں قرآن کے بارے میں اور بتاتا ہوں جو شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو بھی بتاتی ہے، کنفرم کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے شام کے سفر میں کچھ یہودیوں سے اور کچھ پادریوں سے ملے اور ان سے انہوں نے چند چیزیں سیکھی، کچھ یہاں سے سیکھا، کچھ وہاں سے سیکھا، کچھ یہودیوں سے ملے ان کی بات سیکھی، کچھ نصارہ سے ملے ان کی بات سیکھی اور سب کو ملا کر کے کچھ لکھ دیا اور یہی قرآن ہے۔ اچھا، اب مزیدار بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ فرعون کے جو چیف انجینئر ہیں ان کا نام حامان ہے۔ حامان نے ان کی جو قصر ہے وہ بنایا، اور بائبل میں اور تورات میں حامان ہے ہی نہیں۔ تو ابھی یہودیوں نے الزام لگایا اور نصارہ نے الزام لگایا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نے یہ سب چیزیں ہم لوگوں سے سنی اور لکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب واقعی یہ بات ہے کہ بھائی قرآن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور تورات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور بائبل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے، تو حامان کا ذکر تو نہیں ہے۔ حامان کا ذکر انجیل میں بادشاہ تھا، نام غالباً اس کا نام زکرائیس ہے، اس کے ساتھ ایک حامان کا نام ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں زکرائیس کے ساتھ جو نام جو ہے وہ حامان کا ہے، لیکن موسیٰ کے یہ فرعون کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی اس صدی میں جب ہائیروگلائفکس پڑھا جا سکا تب یہ بات واضح ہو گئی، تب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی فرعون کے ساتھ جو چیف انجینئر کام کر رہا تھا ان کے پیلس میں، ان کے قصر میں، اس کا نام حامان ہی تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ نہ اس وقت کے یہودی اور نصارہ کو پتا تھا بلکہ آج تک پتا نہیں تھا، اس صدی میں جا کر کے پتا چلا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور نام ہے جو ابھی 25 سال کے اندر پتا چلا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کے بادشاہ فرعون کہے جاتے تھے، فرعون اول، ثانی، ثالث، رابع، فرعون کہے جاتے تھے سب کے سب۔ تو انجیل کے اندر یوسف علیہ السلام جوزف کے ساتھ جو واقعہ نقل ہے اس میں فرعون ہے، انجیل میں فرعون ہے، اور سورہ یوسف کے اندر فرعون کہیں بھی نہیں ہے، وہاں ملک ہے، بادشاہ ہے، ایک بادشاہ تھے۔ اس صدی میں ابھی 25 سال پہلے جب اس وقت کی ہائیروگلائفکس جب پڑھی گئی، جو سائنٹسٹ پڑھ سکے اس کو، تو پتہ چلا کہ واقعی اس وقت فرعون نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہائیوکسس۔ وہ فلسطینی بادشاہ تھے جو اس وقت وہاں راج کر رہے تھے۔ یہ آج تک یہ 25 سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا، اور قرآن نے اس وقت بتا دیا، الحمدللہ، صرف اب پتا چلی ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس سے ہم لوگوں کو ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں قیامت تک قرآن سے ثابت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب اسی طریقے کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں قرآن کے اندر۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔